فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا، زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، تو برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے
ہر مشکل سے ہر مصیبت سے بچائیں. تو کمال جب ہی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں. تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر. انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے. تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو. دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے. کس کے لیے؟ نبی کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں. تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا. تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے. تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے. تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں. نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے. تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی. فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب، شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے. تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دے کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں، یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ، ٹھیک ہے نا، کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا، تم نے اتنا اچھا کام کیا. اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا، آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو، تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو. تو کہے گا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور تو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا. تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس سے سامنے والا غصے میں آتا ہے. دوست پہ خرچ کرنے کا، احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے. باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں، بڑی خوشی ہوتی ہے، تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا. تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گے ہی، لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج، تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی؟ دخل اندازی ہو جائے گی. اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے، تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی تو ان پہ تو کر ہی نہ ہوں، یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گی. اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا؟ کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے. انسان جس کے لیے دعا مانگتا ہے لاشعوری طور پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ الگ الگ چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول ہے نا، اسی وجہ سے تو ہے. تو جتنی محبت بڑھے گی اللہ کی محبت اتنی زیادہ. اور 5واں فائدہ کہ جتنی نبی کی محبت ہوگی، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کو بچائے، تو جو جنتیوں کے جو ریلیٹیوز ہوں گے، چاہے وہ رشتہ داری کا تعلق ہو، دوستی یاری کا تعلق ہو، ان جنتیوں کو اپنے وہ جو دوست احباب ہے نا، جب وہ دیکھیں گے کہ جنت میں وہ مارکیٹ سے کیا ہیں؟ شارٹ ہیں. دنیا میں تو ملا، پہلے تو ان کو اپنی فکر ہوگی کہ ہم کسی طرح جنت میں چلے جائیں. شروع میں تو حالت یہ ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ دن جس دن انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا. یہاں بڑی خدمت کیا کرتا تھا، بڑے احسانات کرتا تھا، لیکن وہاں کہے گا میرے پاس ایسا نہ مجھ سے کوئی نیکی مانگنے آ جائیے، بخشش کی درخواست کرنے آ جائے کہ بیٹا مجھے بھی بخشوا لے اللہ کے ہاں، تو دعا کر، تیرے بڑے اچھے اعمال تھے. نہ بھاگے گا، ابھی یہ گلے نہ پڑ جائے میرے. اللہ کہے گا تو خود ہی
तेरे लिए मुश्किल हो रही है, तू एक और बोझ हमारे हम जो है ना एक और बोझ तू डाल रहा है, अपने ऊपर एक और बोझ ले रहा है। तो इब्तदा में तो हालत जब तक फैसला नहीं होगा ना कौन जन्नती कौन जहन्नमी, तो कुरान के अल्फाज हैं, अपने बाप से दूर भागोगे, अपनी माँ से दूर भागोगे, व साहिबतिही व बनीही, अपने साथ रहने वाली से भी दूर भागोगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा बीवी से दूर भागोगे, बीवी के लिए ज़ौजा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं की। देखो अब्बा को अल्लाह ने अब्बा कहा, अम्मा को अल्लाह ने अम्मा कहा, तो बीवी को बीवी कहना चाहिए ना। पॉइंट की बात बता रहा हूँ, कई दफा बता चुका हूँ, अल्लाह ने यहाँ बीवी को बीवी नहीं कहा, कहा साथ रहने वाली, साहिबा, सोहबत से है ना हमेशा चिपक के रहने वाली। इससे पता चलता है कि जब एक दफा शादी हो जाती है ना तो वो बीवी फुलतुरु की तरह हमेशा के लिए चिपक जाती है, इससे पता चल रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिर लोग कहते हैं यार फिर जो है ना सफर पे जाते हैं तो बेगम को साथ नहीं लेके जाते, 2-2 साल जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं, बेगम को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, तो साहिबा तो फिर ना हुई ना, ये फुलतुरु की तरह चिपका हुआ तो वहां कोई और है, तुम्हारा बॉस चिपका हुआ है तुम्हारे साथ, जहां 2 साल तुम जॉब कर रहे हो, दोस्त चिपके हुए हैं। तो इसलिए जहां भी जाओ अल्लाह ने साहिबा के लफ्ज में बता दिया। फुलतुरु पता है किसे कहते हैं? फुलतुरु है वो धागा चिपक जाता है ना बाज़ दफा, यहाँ पे सर्दियों में ज्यादा चिपकता है। अब आप यूं करते हो तो फिर हाथ पे चिपक जाता है, फिर आप यूं करते हो इधर आके चिपक जाता, फिर यूं करते हो तो यार ये फुलतुरु। तो ये बिल्कुल इसी तरह जब आपकी शादी हुई तो बेगम फुलतुरु की तरह चिपक गई। अब जहां जहां जाओगे वहां वहां वो साथ। तो ये शादी करने से पहले सोच लिया करो, उसको अल्लाह ने लक़ब ही यही दिया है कि उसका वो रहने वाली है हमेशा। हाँ वसाइल अगर नहीं है तो एक अलग बात है, वरना जहां जाओ बेगम साथ होनी चाहिए। हज पे जा रहे हो बेगम को लेके जाओ, उम्रे पे जा रहे हो बेगम को लेके जाओ, शरीफ लोग इसी तरह करते हैं। तो सफर पे जा रहे हो घूमने फिरने बेगम को लेके जाओ, खाली दोस्तों के साथ प्रोग्राम नहीं बनाया करो। अगर आप शादीशुदा हो सिर्फ दोस्तों के साथ प्रोग्राम बना रहे हो तो इसमें इस बात का खतरा मौजूद होता है कि आपके इरादे अच्छे, मैं बदगुमान नहीं हो रहा, बहुत से लोग नेक शरीफ हैं, आप सारे शरीफ शुरफा बैठे हुए हैं बयान सुन रहे हैं माशाल्लाह सारे शरीफ शुरफा, लेकिन ये कि भाई उसको साथ लेके जाओ। अगर अल्लाह ने वसाइल दिए नहीं दिए तो एक अलग बात है, चलो हमेशा नहीं लेके जाते, कभी तो लेके जाओ ना। तो और जहां जॉब कर रहे हो वहां उसको साथ रखो, समझते हो, वहां साथ रखो उसको। तो अल्लाह ने फरमाया जिसके साथ हमेशा रहा करते थे उससे भी आज दूर भागोगे। बोलोगे भाई मुफ्ती साहब का बयान दुनिया के लिए था, बेगम यहाँ मेरे करीब ना ना, ठीक है ना, यहाँ ना, अल्लाह का वास्ता बख्श दे यहाँ पे। क्यों? नफ्सी नफ्सी, मुझे अपनी फिक्र है कि मेरा होगा क्या। वसाहिबतिही व बनीही, अपने बेटों से दूर भागेगा, क्योंकि बेटियां तो बहरहाल रुखसत होके चली जाती हैं, बेटे तो हमेशा अपने साथ रहते हैं, उनसे दूर भागेगा। एक और जगह फरमाया व अखीही, भाई से दूर भागेगा, व फसीलतिही लती तुवीही, और जिस खानदान ने पूरी जिंदगी इसको ठिकाना दिया, अपने घर में रखा, बाप माँ और पूरी फैमिली, उस खानदान से मुकर जाएगा, वहां से दूर भागेगा। तो शुरू में तो ये हालत होगी कि मेरा बनेगा क्या, बस ये फिक्र। लेकिन जब पता चल जाएगा भाई तेरा आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जा रहा है, जब आमाल नामा दिया जाएगा ना, फम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, बिल्कुल ऐसे काउंटिंग होगी, बल्कि तोला जाएगा नेकियों को। हम समझते हैं, देखो मुल्हिद लोग जो खुदा का इनकार करने वाले, मजहब का इनकार करने वाले कहते हैं हम पैदा होके मर गए, खत्म, इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया। कुरान ने उनकी अल्फाज को भी जिक्र किया है कि हमारी दुनिया की जिंदगी है, नमूतु व नहया, हम मरते हैं पैदा होते हैं, वमा युहलिकुना इल्ला दहर। और ये जो मौत और जिंदगी है खुदा के इरादे से नहीं है, ये जमाने के तसर्रुफात हैं। जमाना है जो मारता भी है, एक आदमी ट्रक के नीचे आके मर गया तो इसलिए थोड़ी अल्लाह ने मारा है, तो ट्रक के नीचे आया है ना, तो जो भी चीज ट्रक के नीचे आएगी वो तो मरेगी। वो ये बात करते हैं। बहुत मुश्किल है भाई देखो एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बैठे हुए हो तो टाइम खत्म होता है, आपको कमरे से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि अब इम्तिहान का टाइम क्या हो गया, खत्म। एक बाकायदा इरादे के तहत काम होता है ना, तो इससे पता चलता है ये एग्जामिनेशन हॉल है, बाद में रिजल्ट अनाउंस होगा। लेकिन आप बैठे हुए एकदम धमाका हुआ और पूरी एग्जामिनेशन हॉल की दीवारें उड़ गई और आप धुड़ धुड़ जाके बाहर आके गिरे, तो आप कहोगे निकाला नहीं गया, खुद बहुत निकले हम, किसी इरादे के तहत निकाला नहीं गया है। ये तो वैसे एक इत्तेफाक हो गया कि धमाका हो गया, छती गायब हो गई तो हम निकल गए, खुद ही मैदान ही बन गया ये। तो मुल्हिद यही बात करता है कि यार ये कोई इरादे के तहत थोड़ी हमें दुनिया में ना लाया जाता है इरादे के साथ, और ना निकाला जाता है। दुनिया में आना भी एक इत्तेफाकी हादसा है, एक साइंटिफिक हकीकत है, और दुनिया से निकलना भी क्या है, एक साइंटिफिक हकीकत है। कोई जा रहा होता है, ट्रक वाला आया कुचल के चला गया, तो कोई हिसाब किताब नहीं, वो ट्रक ने कुचल दिया तो मर गए, खत्म, और मर के मिट्टी हो गए, खत्म। अब उस मिट्टी में पौधे उगाओ, आप सुखात के तौर पे इस्तेमाल करो, बस
تو یہ بات ہمیشہ سے ملحد لوگ کہا کرتے تھے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ صرف ایک دنیا کی زندگی، اس کے بعد کوئی زندگی دوبارہ نہیں ہے. نموت و نحیا، یہاں اتفاق سے پیدا ہو رہے ہیں اور اتفاق سے ختم ہو رہے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ ہمیں مارتا ہے. کوئی کرنٹ سے مر گیا تو اللہ نے تھوڑی مارا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو کہ ایسی والوں کی غفلت ہے. اب بجلی کا تار نکلا ہوا ہے، اس نے انگلی لگا دی تو چپک گئے، اور جو ان کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو وہ درمیان والا بچ جاتا ہے، بچانے والا کیا وہ سارا کرنٹ ادھر ٹرانسفر کر دیتا ہے. کہہ رہے پارسل کا خاص انتظام ہے نا. تو یہ زمانہ ہے، یہ کوئی یہ تھوڑی ہو رہا ہے. تو بھائی یہ دیکھنے میں اتفاقی چیزیں ہیں ساری، مگر یہ ارادے کے تحت ہو رہی ہیں. اس پر تو میں بھی بیان نہیں کروں گا، کیونکہ پھر میرا وہ سارا بیان ملحدوں کے خلاف ہو جاتا ہے جو ایتھیسٹ ہے نا، تو وہ پھر سارا ٹاپک پورا چینج ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ کسی نے، موت کے فرشتے نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو نے میرے ذمے ایسا کام لگا دیا ہے کہ ساری دنیا مجھے برا بھلا کہے گی. بھائی کچھ فرشتے بارش برسانے والے سب کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا فرشتہ ہے، کچھ فرشتے جو ہے نا وہ اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں. میرا کام کیا ہے؟ روح نکالنا. تو اللہ میرا تو نے کام ایسا لگایا ہے، یہ ایسی کتابوں میں لکھا ہے، کوئی مستند ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اس کا جو مضمون ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ میرے ذمے کام ایسا لگا ہے بندوں کو مارنا. تو جب بھی میرا نام آئے گا پبلک کے سامنے، لوگوں کے اچھے جذبات نہیں ہوں گے. موت کا فرشتہ ہے بھائی، ایک دم سن کے غصہ آتا ہے نا، تو ہے کیوں کہتے ہیں لوگ. جب بھی آئے گا موت کا فرشتہ تو کوئی دوستی لگانا چاہے گا اس سے؟ دیکھو یہاں ہمیں پتہ چل جائے یہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو دھکیلتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے. ہمیں پتہ چل جائے کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آئے ہوئے، سب اس کو انوائٹ کریں گے، گلے ملیں گے، بھائی بڑا اچھا کام کرتے ہو یار تم. لیکن پتہ چل جائے یہاں موت کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، تو موت کے فرشتے نے کہا اللہ تو نے میرے ذمے ایسا کام لگا دیا. تو کہتے ہیں اللہ میاں نے فرمایا کہ دیکھ تیرے ذمے کام تو لگایا، لیکن بلی تیرے اوپر نہیں آئے گی، بلی ٹرک والے پہ آئے گی ٹھیک ہے، بلی آئے گی KESC والوں پہ، کہ جب بجلی نہیں تھی ایک دم اچانک چھوڑ دی، ٹھیک ہے نا. اور اپنے ہی بندے ان کے گر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر، جو بجلی کا کام کرنے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے نا زیادہ تر بیچارہ وہی گر رہا ہوتا ہے. تو جو اپنے ملازمین کو نہ بچا سکے میرے بھائی، وہ تمہیں کہاں سے بچائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے لوگوں کو موت دوں گا، کوئی نہ کوئی اس کا ظاہری سبب ہوگا، وہ سبب ہوگا، لوگ اس سبب کی طرف نسبت کریں گے. یہ کرونا سے مرا ہے، لوگ یہ تھوڑی دیکھیں کہ کرونا لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کو اختیارات ہیں، وہ آج ایک بیماری ختم ہوئی ہے کل دوسری لے آئے، کل پرسوں تیسری لے. آپ ویکسین بناتے رہو، کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ آپ وہ کرو جو آپ کر سکتے ہو، اللہ وہ کرے گا جو وہ کر سکتا ہے. اور کن کن حادثات سے بچو گے؟ زلزلے آ جائیں گے، زلزلے کی کوئی ویکسین ہے؟ زلزلے کی تو کوئی ویکسین نہیں ہے بھائی. جب کوئی دیوار گرے گی تو مرو گے. اور جو اتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں زلزلوں سے نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو. وہ زلزلہ پروف عمارتیں بنا دی جو جھولتی رہتی ہیں، لیکن وہ بھی ایک حد تک، اس سے زیادہ تیز جھٹکا آیا تو وہ بھی گرے گی. دیکھو نا چند سال پہلے جاپان میں کیسا زلزلہ آیا، چائنا میں زلزلہ آیا چند سال پہلے، پوری کہتے ہیں بستی غائب ہو گئی. تو نہیں روک سکتے حادثات سے، ہاں اپنی طرف سے جو حفاظت کر سکتے ہو بس وہ کرو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب خود بخود ہو رہا ہے. ایک ایک چیز کا، مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. قرآن کہتا ہے جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو گے نا تو یہ نہیں کہو گے کہ یہ اس نے میری زندگی کا، اس نے جو ہے نا صحیح رزلٹ اناؤنس کیا ہے، بالکل صحیح. دیکھو آپ نے اگر امتحان میں اچھا پرچہ نہیں کیا ہوتا تو جو آپ کو توقع ہوتی ہے اسی کے حساب سے جب نمبر مل جائیں تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا. آپ کو تو یار مجھے لگ رہا تھا کہ 60-65 کے درمیان ہی میرے نمبر آئیں گے، تو باقی 63 نمبر ہیں تو بالکل صحیح نمبر ہیں، گھپلا نہیں ہوا. تبھی اپنی رپورٹ کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنی رپورٹ دیکھو گے، وہاں رزلٹ دیکھو گے تو تمہیں تعجب ہوگا. تعجب اس کا نہیں ہوگا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، نہ نہ نہ، تعجب اس پہ ہوگا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ موٹی موٹی چیزیں ہماری نوٹ کی جا رہی ہیں، ایسا اعمال نامہ جس میں ایک ایک چیز لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، میری زندگی کا کوئی ایک گوشہ جو میں نے چھپ کے معمولی سی نیکی کی ہو یا چھپ کے معمولی سا گناہ کیا ہو، اس کتاب میں وہ بھی مس نہیں ہوا ہے. یہ کیسا اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک ایک حرف، ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی تھی. مالی ھذا الکتاب، ایسا رزلٹ تو ہم نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا. انسان تعجب کرے گا کہ بھائی میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں آزاد ہوں، یہاں تو ایسی گرفت ہے، اتنی گرفت ہے کہ ان وہ کیا ہے، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ. ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی یا گناہ اگر کیا ہے نا
اندھیروں میں خفیہ چٹانوں کے اندر بیٹھ کر اللہ اس کو بھی کھینچ کے نکال کے لے آئے گا. ایسا انتظام ہے. دیکھو کافر کہتا ہے بالکل بھی انتظام نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کیا الفاظ ہے قرآن کے. قرآن کہتا ہے تم جو زبان سے الفاظ پھینکتے ہو نا, لفظ یلفظ کا معنی ہوتا ہے عربی میں پھینکنا. یہ وہ والا پھینکنا نہیں جو ہم کو پھینکو کہتے ہیں. یہ جو الفاظ ہم زبان سے نکالتے ہیں تو یہ نکل کے ہوا میں تحلیل ہو رہے ہیں نا. تو قرآن کہہ رہے جو کچھ زبان سے نکل کے ہوا میں جا رہا ہے یہ غائب نہیں ہو رہا. لدینا رقیب, ایک رقیب. رقیب کسے کہتے ہیں؟ نگرانی کرنے والا. جیسے کوئی خفیہ ایجنسی کا آدمی دیکھ رہا ہو, ٹریس کر رہا ہو بندہ جا کہاں رہا ہے. یہ سی آئی ڈی والے چیک کر رہے ہوتے ہیں نا چور کو. بھائی سی آئی ڈی والوں نے کسی بندے کو پکڑنا ہے اور بندہ بڑا پاورفل ہے تو پہلے ریکی ہوتی ہے, یہ بندہ صبح نکلتا کہاں سے جاتا, ایک ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے اس کی. تو رقیب اس کو کہتے ہیں. رقیب جو ہر وقت تمہارے مراقبے میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا مراقبہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں, اس میں بیٹھے ہوتے ہیں مسٹنڈوں کی طرح یوں یوں کر کے نا غور کر رہے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں.